بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام ناظرین و سامعین جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعائے حزب البحر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ مشہور الہامی دعا جو سید الکونین شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ سید ابو حسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بحالت مراقبہ، بحالت نیند، بحالت خواب سکھائی، اور اس دعا کو اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سیف الفقراء کہتے ہیں۔ یہ فقراء کی، یہ فقیروں کی تلوار ہے، اور یہ صاحبان حق جب اس کا ورد کرتے ہیں تو عامل طالب حق ہو اگر تو وہ بارگاہ الہی میں اپنا خاص مقام بنا لیتا ہے۔ وجد اور کیف کی ساری کیفیات، جذب و سکر و صاحب، سب اس کے اندر ہے۔ مقامات اولیاء اس میں ہیں، اور اسی لیے اکابرین اولیاء فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا اسم اعظم رکھا ہے جس کی شان یہ ہے، اذا سئل بہ اجاب و اذا دعی بہ اعطی۔ جب اس سے سوال کیا جائے تو اس کے سوال کا جواب دیا جائے گا، اور جب اس سے دعا کی جائے تو اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا، اسے عطا کیا جائے گا۔ یعنی اس دعا کے وسیلے سے جو سوال کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کو کبھی رد نہیں کرتا۔ پہلے بھی کسی ایک ویڈیو میں یہ بتلا چکا ہوں کہ ایک نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنے بینائی کا سوال کیا کہ میری بینائی، میری آنکھوں کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دعا سکھلائی۔ وہ صحابی مسجد میں گئے، تازہ وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اللہم انی اسألک و توجہ علیک بنبیک محمد نبی الرحمت، اس دعا کو پڑھا۔ بس دعا پڑھ کے ہاتھ منہ پہ پھیرنے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی کو وہ بینائی عطا کر دی۔ اللہ جب اپنی عطا پہ آتا ہے نا تو ایک بہانہ، ایک سبب تلاش کرتا ہے۔ رحمت خدا بندی بہانہ میں جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ اور شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، یہ دعا سکھائی۔ تو دیکھیں، وہ بحری جہاز کا کپتان، وہ بحری جہاز کا چلانے والا، پائلٹ، جو بھی اس کو کہتے ہیں، سن کر حیران ہو گیا، اور جہاز چلنے لگا، ہواؤں اور آندھیوں نے اپنے رخ تبدیل کر لیے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے، اور ایک نہیں کئی اسماء اعظم ہیں۔ ان سے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی دریاؤں، سمندروں، دشت، صحرا، بحر ظلمات، بر و بحر میں جتنی بھی آفتیں مصیبتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی دور فرما لیتے ہیں، اور ان دعاؤں کو ایسی تقدیر کے ساتھ معلق کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ حضور جب وہ گڑ گڑا کر، جب وہ اس کا نام لے کر سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی حاجات پوری کرتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ بھی اس کی دعوت کرے، اہل حق
کی دعوت کریں تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معقلات علوی اور سفلی کو حکم دیتا ہے، اور اس طرح انتشار اور ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح شہد کے چھتے کو چھیلنے سے شہد کی مکھیوں میں شور و انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے، جو کوہرام مچا دیتی ہے۔ تمام اولیاء امت اس پر اتفاق ہے۔ دلائل اور خیرات کی کتاب پڑھیں، یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب چاہے اس کو پڑھیں، تعارف تاجیہ پڑھیں، سرمایہ درویش پڑھیں، دلائل الخیرات پڑھیں۔ ہر ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی عظیم شخصیت، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسی، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، موجودہ دور کے جو قریب ترین مجددین گزرے ہیں سب نے، اور ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دور سے لے کر آج تک ہر اولیاء امت کے اولیاء، ہر ولی کی ورد زباں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل دعوت کے ورد میں باطنی قوت اور روحانی کشش پیدا کر دیتا ہے۔ اس قدر معقلات اہل دعوت کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کی خدمت پر کمر بستہ ہوتے ہیں۔ امداد غیبیہ اس حزب البحر کا خاصہ ہے، اس میں کوئی قید نہیں۔ ہر پڑھنے والا اپنے حسب مقدور، جس نیت سے، جس اخلاص سے، جس سوچ سے وہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حصہ بقدر جو سا اسے عطا کر دیتا ہے۔ جتنی عقیدت، محبت، ذوق اور شوق سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ الغرض کہ یہ دعائے حزب البحر قضائے حاجات اور حل مشکلات دینی اور دنیاوی میں ایک اکثیر کا حکم رکھتی ہے اور تیر بہدف ہے، آزمودہ عملیات ہیں۔ اگر کوئی صاحب دعوت اس کی دعوت کرنا چاہے تو پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ عملیات میں ایک عمل ہوتا ہے زکوٰۃ کا، ایک ہوتا ہے حصار کا۔ زکوٰۃ میں ترک جلالی اور جمالی شرط اولین میں سے ہے، اور میں نے پہلے بہت عرصہ پہلے کسی ویڈیو میں، ایک نہیں 2-4 ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ ترک جلالی اور جمالی کیا ہے، پرہیز کیا ہے، معقلات کے بارے میں، علوی اور سفلی کے بارے میں بتلا چکا ہوں۔ تو لہٰذا جو بندہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے اور ان شرائط کی پابندی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انہیں سب وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے انسلے کپڑے، جس طرح احرام باندھا جاتا ہے اس طرح کے کپڑے وہ پہنے، اور یہ تمام ترک حیوانات جلالی اور جمالی کرے، صرف بنے ہوئے چنے یا لوکی، جو کی روٹی، باجرے کی روٹی یہ کھا سکتا ہے، دریا کا پانی پیے۔ عروج ماہ چاند کی 3 تاریخ سے 11 تاریخ تک، آپ یہ سمجھ لیے آسان مانیں، روزہ رکھے اور بعد نماز فجر یا عشاء یا عصر کے بعد غسل کر کے وہ احرام والا لباس پہن کے بغیر سلا ہوا پڑے، مسجد میں یا کسی روشائے تنہائی میں، کسی خالی مکان میں، کسی خالی کمرے میں تنہائی میں بیٹھ جائے اور نوافل پڑھے 2۔ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے ہر رکعت میں، اور سلام کے بعد سورہ یاسین اور 4 کل آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گردا گرد حصار باندھے، اور ایک چھری اپنے پاس رکھے، وہ اس دائرے کے اندر نوک اپنی طرف رکھے اور پھر اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جائے۔ جہاں چھری ہوگی نا، نوک اپنی طرف اور اس کی طرف پیٹ کرے، بیٹھ جائے،
اور پھر حزب البحر پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے کی وجہ سے جب تک پڑھائی پوری نہ ہو، اس پڑھائی کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرتا ہے، اور جب تک پڑھائی پوری نہ ہو اس دائرے سے باہر نہ آئے۔ جو کچھ اس پڑھائی کے دوران میں، اس عمل کے دوران میں دیکھے وہ کسی سے ذکر نہ کرے۔ یہ ایک راز ہے اور امانت ہوتی ہے جو میں بار بار بتلاتا ہوں۔ یہ آسان سے آسان الفاظ میں ٹھہر ٹھہر کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھ آ سکے۔ اس حصار کے اندر بیٹھ کر اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اختتام دعوت، جب اس کی دعوت پوری ہو جائے، یعنی مدت پوری ہو جائے چلے کی، 11 دن، 21 دن، 40 دن پڑھے، 40 بار، جو میرے پاس کتاب ہے نا اس سے میں بتلا رہا ہوں۔ یہ سینہ بہ سینہ، روایت بہ روایت چلی آ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ دعوت پوری ہو جائے تو روزانہ اپنے معمول میں زیادہ نہیں تو 1 دفعہ تو لازمی پڑھے، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ کو پڑھے، ہر مقصد کے لیے۔ اس میں آگے مقاصد بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جو مقصد ہو، حاجات ہوں، کن کن آیات کو، کن کن احادیث کو، کن کن اسماء اعظم کو اتنی دفعہ پڑھا جائے گا اور کیسے کیسے اشارات کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ترک حیوانات اور جلالی، اعتکاف اور خلوت، اور صوم، روزہ، چہار شنبہ اور پنج شنبہ، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھے، اور وہ جمعہ میں بطہارت کامل ظاہری اور باطنی اس دعا کو اعتصام اور احتشام اور وسیلہ کے لحاظ سے جملہ ارشادات جتنے بھی ہیں بزرگان دین کے، 3 روز تک ہر روز 120 بار پڑھے، 120 بار پڑھے، اور اسی مقدار میں ہر روز درود پاک بھی پڑھے، مگر تیسرے روز 125 بار پڑھے۔ یہ صرف 3 دن کی ہے، 3 دن کے اندر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ روزانہ 120 بار پڑھے اور تیسرے روز 125 بار پڑھے گا، تاکہ 365 دن کیا ہو جائیں، پورے ہو جائیں۔ 120 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں، 360 بنتے ہیں، اور تیسرے دن 5 دفعہ زیادہ کر لے گا تو 60 اور 5 65، 365 دن، تاکہ اس کے سال کے ایک ایک دن کی یہ کیا ہو جائے، زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اس طریقے سے بڑے یوں یہ آسان طریقہ ہے، 3 دن کے اندر اپنی زکوٰۃ کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ اعمال اکبر کہلاتے ہیں جن کے اندر اتنی مشکلات اور اتنی محنت شاقہ لگتی ہے، تو تب جا کر یہ کمال حاصل ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اس کی زبان اللہ کی زبان، اس کی آنکھ اللہ کی زبان، جسے کہتے ہیں نا کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہیں، اور کرامت یوں ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں آتی، کچھ اللہ کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک فقیر بندہ، کوئی میرے جیسا دنیا دار، ایک فوج گزر رہی تھی نا کسی بادشاہ کے سپاہی، ہر ایک کے لباس زرق و برق، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع، ان کے گھوڑوں کے لگامیں جو تھی وہ بھی سونے کی، تو وہ دیکھ کر کے ان کا مالک کتنا عظیم الشان ہوگا، کتنا دولت مند ہوگا، میرا بھی مالک ایسا ہو۔ ہمارا مالک کوئی کم ہے خزانے کا؟ تو چلتا گیا، دیکھا کہ ایک بندہ ہے، بادشاہ ہے، اس کی یہ ساری فوج ہے۔ مختصر بیان کرنا، حسرت دل میں، ہمارا بھی کوئی مالک ایسا ہونا جو ہمیں بھی ایسا دے۔ چند دنوں کے بعد
وہ جتنے بھی فوجی تھے سارے سپاہی تھے، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کی ناک کٹی ہوئی، کسی کے گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی، کوئی زخمی، خون آلود. پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ مالک کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، مالک کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، تب یہ خلعتیں حاصل ہوتی ہیں، تب یہ زرق و برق قسم کے مرصع لباس حاصل ہوتے ہیں، تب یہ مراگن قسم کی غذائیں ملتی ہیں کہ تم اپنے مالک کے لیے کیا کرو، وفاداری کا ثبوت اور اس کے لیے قربانی دو. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت بچے کو چھوڑ کے گئی نا کہ میرا بچہ لنگر کے روٹیاں کھائے گا، گوشت کھائے گا، مرغے کھائے گا، بکرے کھائے گا. جب وہ چند عرصے کے بعد دیکھنے کے لیے آئی تو وہ بالکل سوکھا خشک لکڑی بنا ہوا تھا کمزوری کی وجہ سے، اور وہاں سے بعد دسترخوان پر مرغے کھا رہے تھے اور وہ ہڈیاں چوس رہا تھا. وہ مائی سٹ پٹا گئی، اس لیے آپ کے پاس چھوڑا تھا. غوث پاک نے ایک مرغی کی ہڈی کو لے کر کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہوئی پھڑ پھڑاتی ہوئی مرغی. فرمایا تمہارا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچے گا نا، اس کو کھلی اجازت ہے جو مرضی کھائے، کوئی پابندی نہیں ہے. پہلے یہ پابندیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں کھانے پینے کی، ترک جلالی اور جمالی کی. پھر اس مقام پہ بندہ آتا ہے، پھر کائنات کی جس چیز کو حکم دو، ارادہ کرو، تصور کرو، وہ تمہارے سامنے. اور اس لیے غوث پاک نے فرمایا تھا نا درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم کی وجہ سے اس کتب کے مقام پر پہنچا ہوں. مقام کتبیت جو ہے وہ ایسے نہیں ملتا، وہ علم ہے. جس علم کی وجہ سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا پڑا. تو لہٰذا اس طرح زکوٰۃ ادا کریں تو یہ پھر وہ چیز بن جاتی ہے جو تمہارا ارادہ ہوگا، وہی تمہارا ارادہ، تمہاری نظر، تمہاری سوچ، تمہاری زبان سیف لسان بن جائے گی. تم زمین کو طے کرو گے، طے فی الارض کا کمال حاصل ہوگا. ایک قدم پاکستان میں، دوسرا افغانستان میں، یوں ایسے ہوگا. اور اس کے عام طریقے بھی ہیں، زکوٰۃ کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ فوائد جو کما حقو اس کے حاصل ہوتے ہیں وہ اثرات میں ذرا کیا ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. حل مشکلات کے لیے، شفائے امراض کے لیے، محبت اور تسخیر کے لیے، ادائے قرض، دفع فقر و فاقہ کے لیے، اور عام فیوض و برکات کے لیے بھی یہ پڑھی جاتی ہے. وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں جس طرح سے آپ نے پڑھنی ہے. یہ اس کی بنیادی، اس کی ابتدائی باتیں تھیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے تھی اور اس کے شرائط ضوابط کے حوالے سے تھی، قواعد کے لحاظ سے تھی. ان کے بغیر کما حق و فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اگر ہاں عام پڑھنے کے طریقے میں پڑھیں تو ثواب کی نیت سے روزانہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے پڑھائی بھی ضائع نہیں کرے گا، لیکن ان قواعد کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو پھر فی الفور اثر دکھاتی ہے.